حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ روز قیامت تو دیدار کا دن ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے تک رہے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے نہیں کرتے، اپنے بارے میں۔ بڑی ہی کوتاہ نظر لوگ ہیں ہم، اور ہماری نظر صرف دنیا پر ہے۔ آپ دیکھ لینا، آپ کے گھر پیدائش ہوتی ہے، بچہ ہوتا ہے، سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے لڑکی ہے یا لڑکا؟ تو بس پھر بچہ جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، والدین اس کے ظاہر تک ہی محدود رہتے ہیں۔ والدین، آج کا والدین، ماں یا باپ دونوں، خود بھی اپنے آپ کو نہیں جانتے، نہ بچے کو اپنی حقیقت کے متعلق بتاتے ہیں، کیونکہ ان کو خود ہی نہیں معلوم۔ یہ ساری صدیاں ہو گئی کہ انسان بہک گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، اللہ کو اس نے بلا دیا ہے۔ صدیاں ہو گئی اس بارے میں۔ آپ دیکھ لیں اپنی تاریخ اسلام، بادشاہت کا دور تھا، تو اسلام کے لیے تو کسی بادشاہ نے کام نہیں کیا۔ یہاں صدیوں تک حکومت رہی، بر صغیر پاک و ہند میں اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ آپ دیکھ لیں، بھارت کی آبادی 1 ارب تک پہنچ رہی ہے، اس میں مسلمان 20% ہیں۔ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ تلوار سے اللہ کا پیغام نہیں پہنچتا، پیار سے پہنچتا ہے، دلیل سے پہنچتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سارے جزیرۃ العرب میں اندھیری تھی، اندھیرا تھا، جہالت تھی۔ حضور نے تلوار سے لوگوں کو مسلمان نہیں کیا، ہاں اپنا دفاع کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضور کی زندگی کو، حضور نے دلائل سے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، واضح آیت ہے قرآن کی۔ ہر داعی قرآن کے بارے میں اللہ کہلوا رہا ہے اس سے کہ بھئی لوگوں سے کہہ دو، میرا مشن ہی زندگی کا یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے پیروکار۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، ہم کون ہیں؟ آج کی جو ہماری نشست کا مقصد ہے، دیکھیں، ہم اپنے سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ سوال ہم نہیں کرتے۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ جو بھی مجھے سن رہا ہے، کسی نے بھی اپنی حقیقت کے بارے میں زندگی کے کسی حصے میں بھی سوچا نہیں ہوگا کہ میں ہوں کون۔ آپ میں تو اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل نہ کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں اے انسان ذات حق نہ ہوتی تو یہ کائنات تمہیں سجدہ کیسے کرتی؟ آپ دیکھ لیں، کائنات ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے اور ہمارے فائدے کے لیے جھکی بھی ہے انسان کے سامنے۔ آپ ڈرلنگ کرتے ہیں، زمین میں سوراخ کر کے تیل نکالتے ہیں، گیس نکالتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، زمین کچھ کہتی ہے کہ مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ ڈرلنگ کر کے ماربل نکالتے ہیں، گرینائٹ نکالتے ہیں، آپ گہری گہری زمین کو پھاوڑے چلا کے اور کرینوں سے زمین کو پھاڑتے ہیں، مکان بنا لیتے ہیں۔ زمین تو بس چپ چاپ رہتی ہے، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے ہوں، کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ تو دیکھیں، یہ آپ اس پہ غور کیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں بھلایا ہے، آپ اپنے آپ سے غافل کیوں ہیں، آپ کی سوچ ظاہر تک کیوں محدود ہے۔
آپ کیوں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو جانا تھا اللہ کے پاس. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہر ایک نے، لیکن اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم اس کے پاس جانے سے پہلے اس کی ملاقات کی تیاری کریں. حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. روز قیامت تو دیدار کا دن ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن بعض چہرے تک رہے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اپنے رب کو تک رہے ہوں گے. تو ہماری منزل تو یوم قیامت ہے. قیامت دیدار کا وعدہ ہے قیامت کے دن. تو دیکھیں، ہم تو اپنے آپ سے غافل ہیں. اس بات پہ ذرا غور کریں، کیوں دنیا کی سوچیں آپ کے ذہن سے نہیں نکل لیں؟ کیوں دنیا میں آپ غرق، سوچے دنیا میں آپ غرق ہیں. آپ اللہ کی سوچ میں، اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں. وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کی یاد بڑی ہے، دنیا کی یاد بڑی نہیں ہے. دنیا کی یاد چھوٹی ہے. دنیا تو لعنتی ہے. اگر اللہ کی یاد نہ ہو تو دنیا کی یاد لعنتی ہے. آج ہم سب لوگ یاد دنیا کی لعنت میں گرفتار ہیں. چاہے وہ 5 سال کا بچہ ہے، یا 60 سال کا بوڑھا ہے، یا 80 سال کا بوڑھا ہے، سب یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے مالک کو، اپنے رب کو، اپنے بادشاہ کو. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. آخری صورت بڑی توجہ کے قابل ہے. رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ تینوں حیثیتیں ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتی. نہ اللہ بادشاہ ہے ہمارا، نہ اللہ کو ہم حقیقی رب تصور کرتے ہیں، اور نہ ہم رب کے حکم کے سامنے ہمارا سر جھکا ہے. رب ہمارا معبود بھی نہیں ہے. ہمارا معبود تو خواہشات نفسانی ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ. دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. بہرحال دیکھیں، بات بڑی واضح ہے. ہم اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھولے رہنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بات بڑی خطرناک ہے، یہ سوچ خطرناک ہے. کیوں؟ کہ جب پردہ اٹھ جائے گا تو حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. آج تیری نظر سے میں پردے ہٹا دوں گا. آج تیری نظر تیز ہوگی. یوم تبلی السرائر. اس دن راز فاش ہو جائے گا. لیکن یہاں ہم سے تقاضا ہے ایمان بالغیب کا، بن دیکھے ایمان. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ہماری تو جو عقل میں آتا ہے، سوچ سمجھ میں، دولت، عزت، شہرت، زن، زر، زمین، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا اپنی جو بھی آپ کی ذہنی کیفیات ہیں، تو ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے. یہ بڑی خطرناک سوچ ہے. یہ آپ کو لے ڈوبے گی. آپ اپنے آپ کو جہنم کا ترنے والا بنانے کی بھرپور کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یہ بڑے میں الفاظ کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور جس نے بھی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی یہ جہنمی ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ. سن لے وہ آیت. جس نے بھی سرکشی کا راستہ اپنا لیا. یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان.
اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی، وَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ آیت آج کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ سرکش ہے، یہ نافرمان ہے اور رہنا چاہتا ہے۔ میری بہت سی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن مجال ہے کہ کسی کے کان پر جوں تک کریں گے۔ ہزاروں ایک کلپ ہم پروموشن لگاتے ہیں پیسے دے کے، لاکھوں تک تعداد چلی جاتی ہے۔ مجال ہے کہ کسی کے کان پر جوں تک کریں گے، بس سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم